بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اندر ہم جان سکیں گے نمبر 1 جھوٹی نماز پڑھنے والے ڈاکوؤں کے بارے میں، اور نمبر 2 کوے کی طرح چونچ نہ مارو، نمبر 3 دوران نماز بچھو نے 40 ڈنگ مارے تو اس سے کیا مراد ہے، اور نمبر 4 جلدی نماز پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں پہلے کہ جھوٹی نماز پڑھنے والے ڈاکوؤں کا کیا واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ ڈاکوؤں کی ایک ٹیم کسی مالدار آدمی کے مکان میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے جا گھسی۔ اتفاقاً مالدار آدمی کی آنکھ کھل گئی، اس نے شور مچایا، اہل مکہ یعنی اہل محلہ جاگ پڑے اور ڈاکو گھبرا کر بھاگ پڑے۔ محلے والوں نے ان کا پیچھا کیا، ڈاکو آگے آگے بھاگ رہے تھے اور پیچھے پیچھے لوگ آ رہے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی، فوراً مسجد میں داخل ہو گئے اور جھوٹ موٹ نماز پڑھنے لگے۔ لوگ بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد تک آئے، دیکھا کہ چند آدمی نماز میں مصروف ہیں، ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں۔ کہنے لگے افسوس، ڈاکو کہیں نکل گئے۔ چنانچہ وہ لوگ ناکام واپس لوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کا سردار اپنے ڈاکو ساتھیوں سے بولا، اگر آج ہم جھوٹ موٹ نماز کی صورت نہ بناتے تو ضرور پکڑ لیے جاتے۔ صرف جھوٹ موٹ نماز کی صورت اختیار کرنے کی یہ برکت ہے کہ ہم ذلت و رسوائی سے بچ گئے۔ اگر ہم حقیقت میں نماز کو درست طور پر اپنا لیں تو اللہ پاک ہمیں دوزخ کی مصیبت سے بھی بچا لے گا۔ اس لیے میں تو آج سے لوٹ مار سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پاک کی نافرمانی کی عادت چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھی کہنے لگے، اے ہمارے سردار، جب آپ نے توبہ کر لی تو پھر ہم بھی کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام ڈاکوؤں نے سچے دل سے توبہ کی اور ان کا شمار پرہیزگار لوگوں میں ہونے لگا۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز ہے، ساری دولت سے بڑھ کر دولت نماز ہے، نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی، یہ رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز ہے۔ آؤ مسجد میں جھک جاؤ رب کے حضور، تم کو دلوائے گی حق سے رفعت نماز۔ یا خدا تجھ سے عطار کی دعا ہے، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز۔ اور نمبر 2 پر بتایا گیا کہ کوے کی طرح چونچ نہ مارو، اس سے کیا مراد ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوے کی طرح چونک مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا، یعنی ساجد سجدہ کرنے والا سجدہ ایسے جلدی جلدی نہ کرے جیسے کوا زمین پر چونچ مار کر فوراً اٹھا لیتا ہے، اور سجدے میں کوہنیاں زمین سے نہ لگائے جیسے کتا بھیڑیا وغیرہ بیٹھتے وقت لگاتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر بتایا گیا کہ دوران نماز بچھو نے 40 ڈنگ مارے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کے متعلق۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بچپن میں دیکھی ہوئی ایک عبادت گزار خاتون مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ نماز کی حالت میں بچھو نے انہیں 40 ڈنگ مارے، مگر ان کی حالت میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو میں نے کہا، اماں اس بچھو کو آپ نے ہٹایا کیوں نہیں؟ جواب دیا، صاحبزادے ابھی تم بچے ہو، یہ کیسے مناسب تھا، میں تو اپنے رب کے کام میں مشغول تھی، اپنا کام کیسے کرتی۔ سبحان اللہ، کیسی نرالی سوچ ہے۔ بندہ جب رب کے حضور حاضر ہو گیا، اس کی عبادت میں مصروف ہو گیا، اب اس سے یہ زیب کب دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں ادھر ادھر اٹھائے رکھے، کنگھیوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہے۔ اس سے تو چاہیے کہ ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بس رب رحمان کی رحمت پر نظر جمائے۔
اور اس کے حضور حاضر رہے۔ اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے، خیال رہے ان بزرگ خاتون نے بچھو کو نہیں ہٹایا، یہ ان کا تقوی اور بلند کردار ہے۔ اور ہم جیسے دوران نماز اگر بچھو یا کسی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ مزید اگر یہ مسئلہ پڑھنا چاہیں تو امیر اہل سنت کا رسالہ نماز کا طریقہ اس میں مکمل مل جائے گا۔ اور نمبر 4 پر بتایا گیا تھا کہ نماز میں جلدی مچانے کے نقصانات کیا ہیں۔ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے اور نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور اس کے قیام، خشوع، رکوع و سجود یعنی سجدے پورے کرے تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز بے وقت ادا کرے اور اس کے لیے کامل یعنی اچھی طرح وضو نہ کرے اور اس کے خشوع، رکوع و سجدے پورے نہ کرے تو نماز سیاہ و تاریک یعنی کالی اندھیری ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بوسیدہ یعنی پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، غور فرمائیے، ہمارے ہاں جیسے حالات ہیں، دنیا میں مصروفیت اتنی ہو گئی کہ نماز کی فکر ہی نہیں رہتی۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی کئی ایک کے حالات کچھ ایسے ہیں، بس بھاگتے دوڑتے مسجد میں پہنچے، جیسے تیسے وضو کیا، یوں ہی وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بازو کوہنیوں تک چڑھے ہوئے ہیں، جلدی سے آئے، نماز شروع کی۔ اب نماز میں پڑھنے کے لیے سورت تو ہمیں ایک ہی آتی ہے، وہ ہے سورہ اخلاص۔ اس کے علاوہ صورتیں یاد کرنے کا ذہن ہی نہیں، بس ساری رکعتیں اسی صورت کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ رکوع پورا ہوا یا نہیں ہوا، سجدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، رکوع سے ابھی سیدھے کھڑے بھی نہ ہوئے تھے کہ سجدے کے لیے جھکنا شروع ہو گئے، پہلے سجدے سے اٹھ کر سیدھے بیٹھے بھی نہ تھے کہ اگلے سجدے میں جا پہنچے، یوں بس جلدی جلدی جیسی تیسی نماز پڑھی اور وہ گئے۔ یہ ہماری نمازوں کا انداز ہے، اور ہم نے حدیث پاک سنی، جو بندہ نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا تو نماز کہتی ہے، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ پاک تجھے ضائع کرے۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ اے پیارے اسلام بھائیوں، غور فرمائیے، ہماری نماز وہ عظیم الشان عبادت جس نے ہمارے کردار کو سنوارنا تھا، جس نے ہمیں گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا تھا، جس نے ہمیں برائی اور بے حیائی سے بچانا تھا، جب وہ نماز ہی ہمارے ضائع ہو جانے کی دعائیں کر رہی ہوگی تو بتائیے پھر ہمارے پلے بچے گا کیا؟ ہم سدھر کیسے سکیں گے؟ ہمارے حالات کیسے سنوریں گے؟ روزی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ بیماریوں سے حفاظت کس طرح ہوگی؟ یہ دنیا کی بات ہے، ایسی نمازیں لے کر ہم اللہ پاک کے حضور کس طرح حاضر ہو سکیں گے؟ اس لیے میرے پیارے اسلام بھائیوں، نماز اہم ترین عبادت ہے، اس کے لیے باقاعدہ وقت نکالیے، نماز پورے اہتمام کے ساتھ پڑھا کیجیے، پورے اطمینان سے سنتوں اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے وضو کیجیے، پھر بڑے سلیقے سے وقار کے ساتھ دل میں عاجزی لیے اور ذہن نصیب خوف خدا سے لرزتے ہوئے مسجد میں آ کر صف میں کھڑے ہو جائیے